وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو بے تکلف سے کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا ہے اور بنی اسرائیل کی مذمت ذکر کی ہے۔ اور یہ تب کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے قوم کو ہدایت دیں کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں، مصر سے واپس جائیں اور بیت المقدس کو فتح کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس زمین کو فتح کیا، آپ کو کامیابی ملی اللہ کی طرف سے، تو آپ جہاں سے کھائیں، جو بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو آپ نے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، دوسرے نمبر پہ داخل ہوتے ہوئے حطۃ کا لفظ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ میں سے جو محسنین ہوں گے، نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، احسان کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو ہم بڑھا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور مراد اس بستی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اریحا کی بستی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو جہاں سے آپ لوگ چاہیں گے آپ کھا سکیں گے، اور یہاں مراد اس سے غنیمت نہیں ہے، کیونکہ غنیمت کا استعمال صرف اس امت کے لیے جائز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ احلت لی الغنائم، اور میرے لیے اور میرے امت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کا استعمال جائز قرار دے دیا ہے۔ تو یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ آپ اس بستی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کاشت کریں، آپ خریدیں، آپ فروخت کریں، یہ مراد ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جائیں دروازے سے سجدے کی حالت میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد سجدے سے عاجزی اور انکساری ہے، کہ آپ عاجزی اور انکساری کی حالت میں دروازے سے داخل ہو، اور یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جب بھی انسان کو فتح حاصل ہو اسے عاجزی اور انکساری کی حالت میں داخل ہونا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے کو فتح کرنے کے بعد نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے سر مبارک کو اونٹنی کی پیٹھ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، نہایت ہی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ اور جب داخل ہوئے شکراً اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ داخل ہو جائیں عاجزی کے ساتھ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ داخل ہو جائیں رکوع کرتے ہوئے، اور یہ بھی معنی قرآن میں ذکر ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ مراد اس سے حقیقی سجدہ ہے، لیکن پھر یہ سجدہ داخل ہونے کے بعد مطلوب ہے، یعنی جیسے آپ داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد فوراً جو کام آپ نے کرنا ہے وہ سجدہ شکر کرنا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور داخل ہوتے ہوئے آپ نے حِطَّةٌ کا لفظ پڑھنا ہے۔ حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری گناہ بخش دے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کی گناہ بخش دیں گے۔ خطایا جو ہے یہ خطیئتن کا جمع ہے، اور ہر اس لغزش اور خطائی کو کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے ہم آپ کی گناہ معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک عمل کرنے والے، احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بڑھا دیں گے۔ تو اس آیت میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے اسے عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے، تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ اور
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت بیان کی ہے، جیسے کہ آنے والے آیت سے یہ بات انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ انہیں حکم جو دیا گیا تھا انہوں نے اس حکم کو نہیں اپنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ایک بہت ضروری بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احسان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادت دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی حالت میں کرے انسان جیسے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ یہ ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور تو احسان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مزید دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کو مزید بڑھا دیں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان انسانوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، حیوانات کے ساتھ ایک انسان اگر احسان کرتا ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی مزید عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کریں گے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حاجت کو، اس کے ضروریات کو پورا کریں گے۔